مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اصل یہاں پہ دو چیزیں بیان کرنا مقصود ہے، ایک شراب اور ایک جوا۔ ایک بہت گندی نحوست، گندی چیز، حرام کردہ ایک عجیب فعل ہے یہ۔ خمر عربی میں کہا جاتا ہے شراب کو، اور خمر نکلے گا خامر یخامر مخامرۃ العقل، کہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے یہ شراب۔ جب انسان شراب کے 1 2 4 5 گھونٹ پی لیتا ہے، اس کے بعد اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ زنا میں گرفتار ہوں، نعوذ باللہ بدفعلی میں گرفتار ہوں، نعوذ باللہ حرام چیزوں میں گرفتار ہوں، نعوذ باللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں گرفتار ہوں، نعوذ باللہ قرآن و سنت کے خلاف میں عمل کر رہا ہوں، اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ وہ قتل بھی کر بیٹھتا ہے، زنا بھی کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں اس سے سرزد ہو جاتی ہے جس کا زندگی میں اس نے کبھی بھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اس کو مخامرۃ العقل یعنی عقل پر پردے کا چھا دینا، عجیب چیز ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ بے شک اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطان کے عمل کی گندگی ہے یہ۔ آپ اندازہ لگا ایک عام انسان کی گندگی جو پخانا ہو، اس سے آدمی کس قدر گھن کھاتا ہے، کس قدر اس کو عجیب حقارت سے دیکھتا ہے اور گندا سمجھتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھنے کو، قریب جانے کو، قریب کوئی نعوذ باللہ چھوٹی سی بیٹ کبوتر کی کیوں نہ ہو، اس کو کے بعد بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ لیکن اللہ کریم کس کی گندگی قرار دے رہے اس کو؟ شیطان کی، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، انبیاء کا بھی دشمن ہے، رسولوں کا بھی دشمن ہے، کل کائنات کا دشمن ہے۔ اس کے عمل کی گندگی کہہ رہے اللہ کریم اس شراب کو، کہ بے شک ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے نا، یہ شیطان کے گندے اعمالوں میں سے گندگی ہے یہ۔ ایک چیز یہ بتلائی اللہ نے، گندگی ہے شیطان کی۔ جب گندگی ہے تو کتنا بچنا چاہیے؟ گندگی بولنے سے ہی ہمیں بچنا سمجھ میں آتا ہے نا بھائی، کہ اللہ نے جب قرار دے دیا اس کو گندگی ہے، شیطان کے عمل کی گندگی ہے، یہ پلیدی ہے، تو آدمی گھن کھانے اسی وقت شروع کر دیتا اور دور ہونا شروع کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انسان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے انسان کو دوبارہ حکم دے دے فاجتنبوا، کہ شاید بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس گندگی سے رکنے کا تو نہیں کہا، کہیں اس کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو جائے، یہ احتمال نہ ہو جائے، یہ سوال پیدا ہونے لگے کہ یار اللہ کریم نے مجھے بتا تو دیا گندگی ہے، لیکن اللہ نے روکا تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان تمام تر احتمالات کو، اشکالات کو، سوالات کو ختم کرتے ہوئے یوں اللہ نے فرمایا فاجتنبوا، اس سے بچو۔ ربا کیوں بچیں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی کے راستے نظر آنے لگیں، منزل تمہاری جو مقصود ہے وہ تمہیں نظر آنے لگ جائے۔ آگے اللہ کریم نے دوبارہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہوئے یوں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ شیطان اس شراب اور اس جوئے کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ اکبر، کہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں جو محبتیں ہیں نا، الفتیں ہیں نا، عقیدتیں ہیں، بھائی چارگی ہے، ہمدردی ہے، قرابتیں ہیں، ان سب کو ختم کر دے۔ شیطان تمہیں اس شراب اور اس شعبے میں مبتلا کر کے کیا چاہتا ہے؟ تمہاری محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دے، تمہاری بھائی چارگی کو بالکل ہی فرمائے کہ دشمنی میں تبدیل کر دے۔ اور آگے ایک اور چیز فرمائی کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،
کیا فرمائی؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین فرمانے کہ شیطان اور مزید کیا چاہتا ہے؟ اس شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور آگے اور ایک اہتمام والی محتمم بالشان جو چیز ہے نماز، اس کے بارے میں فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی دور کر دے آپ کو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتلا دی نا، کہ پہلے بتایا کہ گندگی ہے یہ شیطان کے عمل کی، دوسرا بتایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے بھائی تمہارے درمیان میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دے، بھائی چارگی کو دشمنی میں تبدیل کر دے. آگے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے بھی روک دے گا یہ شیطان اس میں مبتلا کر کے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روک دے گا. آگے اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اپنے سامنے والے جو بیٹھے والے ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تو سمجھانے کے بعد پوری نصیحت کر پھر آخر میں بولتا ہے بیٹا آپ اب بھی باز نہیں آؤ گے یار، آپ اب بھی نہیں سمجھو گے یار، آپ کی عقل میں ابھی بھی چیز نہیں آ رہی ہے یار، اب تو سمجھو یہ گندگی ہے اس میں. یوں کہتے ہیں نا بچے کو سمجھانے کے لیے کہ باپ، ایک بڑا اپنے بچے کو چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہے. اللہ کریم بھی یہ ساری گندگیاں بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ پھر اپنے بندوں کو دردمندانہ اپیل کرے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یار اب بھی باز نہیں آتے. کتنا عجیب اللہ رب العالمین، کیسے بہترین طریقے سے کریم ہے، کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما دیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. فرماتے کہ انسان تجھے تیرے کریم ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، کہ وہ رب خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، ایسے برابر سابر پیدا کیا، جو ناک ہے ناک کی جگہ رکھی، کان کان کی جگہ، آنکھیں آنکھ کی جگہ. اگر اللہ نہ کرے، اللہ چاہتے اس ناک کو کان کی جگہ رکھ دیتے، کان کو یہاں رکھ دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. ایسی کریم ذات سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے بہترین انداز میں یہ فرمانے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اب بھی باز نہیں آتے ہو، اب تو بچو ان سے. اس لیے میرا عزیز تو اس شراب اور جوئے جیسی گندگی سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں سبق یہی قرآن کے درس سے ملتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ فرما رہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل نہ کیا تو اس کا عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آگے اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو. یہ سوال ہو سکتا ہے شاید اللہ اپنی کسی غرض کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے اللہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں. پھر پتہ چلے گا بھی اللہ تو ہر چیز سے محفوظ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر سوال ذہن میں آ سکتا ہے شاید رسول اللہ اپنی غرض سے، کوئی مقصد سے ہی ہمیں روکنا چاہتے ہوں. پھر پتہ ہے اللہ نے نہیں، اس اشکال کو بھی ختم فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ کو بھی ضرورت نہیں تمہارے، اگر کوئی کام کر رہے ہو نقصان کرو، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کو اپنی ذات پر نقصان پہنچے گا. وَاحْذَرُوا، ساری چیزوں کو چھوڑ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ نے فرمایا اگر تم پیٹ پھیرو گے ان تمام تر ان باتوں سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے تو جان لو اس میں اللہ کریم کا کوئی نقصان نہیں، رسول اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس میں آپ کا خود کا نقصان ہے. رسول اللہ کے جو ذمہ تھا وہ تو بیان کر دیا گیا، بس ختم. تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی سبق کیا ملتا ہے؟ ایسی گندگیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.